میں نے منع بھی کیا تھا ملیحہ کے سسرال والوں کے سامنے مت آنا۔ تائی کی آنکھوں میں انگارے جل رہے تھے، ان کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ نورالعین نے بمشکل تھوک نگلا اور سر جھکائے کھڑی تھی، پھر دھیرے سے سر اٹھایا۔ تائی جان، میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن ملیحہ آپی نے زبردستی مجھے بھیجا تھا، نورالعین نے بھولے پن سے کہا۔ ہال کمرے کے درمیان میں لٹکتے فانوس سے سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ عین فانوس کے نیچے کھڑی تھی، سنہری روشنی میں اس کا دودھیا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے سامنے تائی کھڑی تھی، کارفور سے گردن اکڑائے، مہنگی کارآمد ساڑی پہنے، گردن میں ڈائمنڈ لاکٹ اور کانوں میں ڈائمنڈ ٹوپس پہنے۔ گھر کے باقی لوگ بنے کھڑے تھے، دوسری طرف ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ ممی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ملیحہ کندھے اچکائے بولی۔ نورالعین نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا، وہ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ ان لوگوں کو خدا سے خوف نہیں آتا تھا کیا؟ منحوس میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہے۔ تائی آگے بڑھی اور اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ پلیز تائی جان، مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تائی کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ نورالعین کو لگا اس کے بال جڑ سے نکل جائیں گے۔ وہ مدد طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھنے لگی، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا۔ سب تائی سے ڈرتے تھے، ان کے آگے کوئی پڑ نہیں مار سکتا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے زاغم افندی نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجی تھیں۔ وہ یہاں ملازم کے طور پر کام کرتا تھا، اس گھر کے ہر فرد سے اسے نفرت تھی، سوائے نورالعین کے، جسے اس گھر کا ہر فرد تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا ملازم کے روپ میں وہ دنیا کا مشہور بزنس مین تھا جو یہاں انتقام لینے آیا تھا۔ اس کا دل کیا آگے بڑھ کر تائی کی کھوپڑی توڑ دے، لیکن بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ وہ اپنی شناخت ظاہر کر کے اپنا انتقام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ممی چھوڑ دیں، بیچاری گنجی ہو جائے گی۔ تائی جان کا بیٹا، جو اس تماشے کا مزہ لے رہا تھا، ہنس کر بولا۔ اس کی بات سن تائی نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ دور جا گری، سر میں درد کی لہر دوڑی، زمین پر اس کا سر اس سے پہلے اس نے ہاتھ آگے کر لیا۔ اس حرام خور کی وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا، اس ملازم سے اس کا نکاح پڑھوا کر اسے چلتا کرو۔ تائی غصے سے چیخی تو نورالعین کی جان ہتھیلی پر آئی تھی۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر زیم کو دیکھا تھا، ان غزالی آنکھوں کو دیکھ سنگم کا دل سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ تائی نے سنگم کی طرف اشارہ کیا تھا، کیونکہ پہلے وہ نورالعین پر الزام لگا چکی تھی کہ اس کا ملازم سنگم سے چکر چل رہا ہے۔ ایسا انہیں اس لیے لگتا تھا کیونکہ سنگم اس سے ہمدردی کرتا تھا، وہ اسے چھپ کر کھانا دے دیتا یا دوائی لا دیتا۔ ایک دن ملیحہ نے اسے نورالعین کو دوائی دیتے دیکھ لیا تھا، جب ہی گھر میں ہنگامہ مچ گیا تھا کہ نورالعین کا نوکر کے ساتھ چکر ہے۔ یہ بات سن کر تائی کے دل میں تو ایسی ٹھنڈک پڑی کہ الفاظ میں بیان نہ کر ہو۔ سنگم تو ان کا چہیتا ملازم بن گیا تھا۔ وہ جو خواب نورالعین کے لیے دیکھتی تھی، سنگم کی بدولت ہی تو پورا ہونا تھا۔ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ نورالعین کی کسی بہت غریب شخص سے شادی ہو۔ ان کے دل میں یہ حسد نورالعین کی ماں سے تھا، جو شکل، تعلیم اور پیسے میں ان سے بہتر تھی۔ نورالعین اپنی ماں پڑ گئی تھی، وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جب ہی تائی اس سے جلتی تھی۔ تائی کی بیٹی ملیحہ ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، اس کے مقابلے نورالعین بہت خوبصورت تھی۔ ملیحہ کے لیے جتنے اچھے گھر کے رشتے آتے، نورالعین کو پسند کر کے چلے جاتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تائی نے نورالعین کو منع کیا تھا کہ وہ رشتے والوں کے سامنے نہ آئے، لیکن ملیحہ نے نورالعین کے ساتھ زبردستی کی، اسے ڈرایا کہ اگر نورالعین نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اس کے ساتھ جو کرے گی، نورالعین اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی زور زبردستی پر نورالعین چائے کی ٹرے لیے مہمانوں کے سامنے چلی گئی، اور ہمیشہ کی طرح ان لوگوں نے ملیحہ کو نظر انداز کر کے نورالعین کو پسند کر لیا، جبکہ تائی نورالعین کا حلیہ بگاڑ کر رکھتی تھی۔
اس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، وہ سالوں پرانے گھسے پٹے کپڑے پہنتی تھی۔ اس سے بہتر کپڑے تو اس گھر کے ملازمین پہنتے تھے۔ تائی کی بیٹی ملیحہ کو کوئی پسند تھا، لیکن وہ اس سے فی الحال شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اسٹیبلش نہیں تھا۔ جب بھی ملیحہ نورالعین کو جان بوجھ کر وہاں بھیج دیتی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنی ماں کو اس لیے اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ اس کی ماں فوراً انکار کر دیتی۔ انہیں ملیحہ کے لیے پیسے والا لڑکا چاہیے تھا اور اس کا بوائے فرینڈ بے روزگار عام سا غریب لڑکا تھا جو حقیقتاً ایک پلے بوائے تھا۔ وہ لڑکیوں سے پیسے لے کر کھاتا تھا، ملیحہ سے بھی بہت سے پیسے لے چکا تھا۔ اس کے علاوہ ملیحہ اس کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی تھی، تائی، جس پیسے پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی وہ نورالعین کی والدین کا تھا۔ ان کا قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد نورالعین ان کے گھر میں پلی۔ تائی کے مقابلے میں تایا کو پھر بھی نورالعین تھوڑی عزیز تھی، جبھی تو تائی کے اصرار کے باوجود بھی انہوں نے سنگم جیسے نوکر کے لیے ہاں نہیں کی۔ سنگم کچھ دنوں پہلے ہی کام پر لگا تھا۔ وہ قمیص شلوار میں ملبوس لمبا چوڑا لڑکا تھا، اس کے بال بالکل ماتھے پر چپکے رہتے تھے۔ بولنے کا انداز پینڈو تھا۔ یہ اس کا نوکر والا روپ تھا، اصل میں وہ کچھ اور ہی تھا۔ تائی نے اسے گھر میں ہی ایک سرونٹ کوارٹر دیا ہوا تھا، جس میں ایک کمرہ اور چھوٹا سا کچن واش روم تھا۔ تم تیار ہو؟ تائی نے پوچھا۔ سنگم افندی نے اسبات میں سر ہلایا۔ نورالعین اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ وہ اس سے شادی کے لیے رضامند کیوں ہوا؟ اچانک کمرے میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ نورالعین کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل جیسے سینے سے باہر نکل آنے کو تھا۔ اس نے بے یقینی سے سنگم کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا وہ انکار کر دے گا، وہ ضرور کہے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ نورالعین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سنگم، تم؟ اس کے لب کانپے مگر آواز بمشکل نکلی۔ سنگم نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی، جسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ پھر اس نے فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ تائی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس پھر فیصلہ ہو گیا، آج ہی نکاح ہوگا، ابھی کے ابھی، انہوں نے حکم صادر کیا۔ گھر کے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ کسی کو نورالعین پر ترس آ رہا تھا، کسی کو تماشا دلچسپ لگ رہا تھا، مگر کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ نورالعین کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ تائی جان، خدا کے لیے، وہ روتی ہوئی بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے سزا کیوں دے رہی ہیں؟ کیونکہ تم منحوس ہو، تائی نے نفرت سے کہا۔ جہاں جاتی ہو میری بیٹی کا نصیب چھین لیتی ہو، اب اسی نوکر کے ساتھ جاؤ گی۔ یہ سن کر سنگم کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کے اندر غصے کی ایک بھڑک اٹھی، مگر اس نے خود کو روکے رکھا۔ ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ تایا جان، جو اب تک خاموش تھے، آہستہ سے بولے، اتنی جلدی فیصلہ ٹھیک نہیں، آپ درمیان میں نہ بولیں۔ تائی نے تیز لہجے میں کہا، یہ لڑکی اب اسی گھر میں نہیں رہے گی۔ نورالعین کی نظریں بے اختیار سنگم پر ٹک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، شکوہ تھا اور ٹوٹا ہوا اعتماد بھی۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ نورالعین کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ خواب میں ہے یا حقیقت میں۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا، نورالعین بنت مرحوم، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے کانوں میں شور سا گونجنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کے چہرے گونج گئے۔ دل چیخ اٹھا، مگر زبان خاموش رہی۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا سنگم اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں نرمی آئی۔ اس نے دل میں آہستہ سے کہا، بس تھوڑا سا صبر، میں تمہیں اس جہنم سے نکالنے آیا ہوں۔ نورالعین کی ٹوٹی ہوئی آواز نکلی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی تائی نے سکون کا سانس لیا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی نکاح اس گھر کی تباہی کی ابتدا بننے والا تھا۔ رات کو جب نورالعین کو سرونٹ کوارٹر کی طرف بھیجا گیا تو اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ، سادہ سا بستر اور دروازے کے پاس کھڑا سنگم۔
وہ ڈرتے ہوئے رک گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم بھی سب جیسے نکلے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سنگم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور پہلی بار اس کی آواز بدلی۔ وہ پینڈو لہجہ غائب تھا، کیونکہ اگر میں انکار کرتا تو وہ تمہیں اس سے بھی بدتر سزا دیتے۔ نورالعین چونک گئی۔ سنگم نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ میرا اصل نام سنگم افندی ہے اور میں اس گھر کا نوکر نہیں۔ نورالعین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں یہاں انتقام لینے آیا ہوں اور اب تم میری کمزوری بھی ہو اور طاقت بھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی ایک نئے طوفان کا آغاز تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سرونٹ کوارٹر کے باہر خاموشی تھی، مگر نورالعین کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ اب تک سنگم کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ نوکر نہیں ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سنگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں، اور نہ ہی میں یہاں اتفاق سے آیا ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ نورالعین اب بھی دروازے کے قریب کھڑی تھی، جیسے ابھی بھی جاگ جانا چاہتی ہو۔ پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ چند لمحوں تک سنگم خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ کیونکہ اس گھر والوں نے صرف تمہارے ماں باپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میرے خاندان کو بھی تباہ کیا تھا۔ نورالعین چونک گئی۔ سنگم نے آہستہ آہستہ سب بتانا شروع کیا۔ سالوں پہلے اس کے والد تایا جان کی بزنس پارٹنر تھے۔ تائی نے لالچ میں آ کر فراڈ کیا۔ الزام سنگم کے والد پر ڈال دیا گیا۔ بدنامی برداشت نہ کر کے اس کے والد بیمار ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ تب سے سنگم نے قسم کھائی تھی کہ وہ سچ دنیا کے سامنے لا کر رہے گا۔ نورالعین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور میرے امی ابو؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ سنگم کی نظریں نرم ہو گئیں۔ ان کا حادثہ نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی نورالعین کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ثبوت جمع کر رہا ہوں، سنگم نے سنجیدگی سے کہا، اور اسی لیے مجھے اس گھر کے اندر آنا پڑا۔ مگر جب میں نے تمہیں دیکھا، وہ رک گیا۔ تو نورالعین نے آہستہ سے پوچھا، تو پلان مشکل ہو گیا، کیونکہ تمہیں روز ظلم سہتے دیکھ کر ضبط کرنا آسان نہیں تھا۔ کمرے میں پہلی بار عجیب سی نرمی پھیل گئی۔ نورالعین نے نظریں جھکا لیں۔ پھر آپ نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ سنگم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ اب تم محفوظ ہو۔ اب کوئی تمہیں اس گھر سے نکال نہیں سکتا اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نورالعین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے خوف کی بجائے سکون محسوس ہوا۔ اسی وقت باہر قدموں کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ دروازے کے باہر ملیحہ کھڑی تھی، آنکھوں میں شک لیے۔ واہ، ابھی سے رازداری شروع؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ سنگم فوراً دوبارہ اپنے نوکر والے انداز میں آ گیا، سر جھکا لیا۔ نورالعین گھبرا گئی۔ ملیحہ نے کمرے پر نظر دوڑائی اور مسکرا کر بولی، زیادہ خوش مت ہونا نورالعین، یہ شادی تمہاری خوشی نہیں، سزا ہے۔ وہ چلی گئی، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سنگم کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ اب ہمیں جلدی کرنا ہوگی، لگتا ہے انہیں شک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نورالعین نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سنگم نے اسے دیکھا اور اس لمحے اسے احساس ہوا کہ انتقام کی جنگ اب اکیلے کی نہیں رہی۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ نورالعین کی آنکھ کھل گئی۔ رات بھر وہ سو نہیں سکی تھی۔ سنگم کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ امی ابو کا حادثہ نہیں تھا۔ اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سنبھال کر باہر نکلی تو دیکھا تائی پہلے ہی حال میں بیٹھی تھیں، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے ہی نورالعین نظر آئی، ان کی آنکھوں میں نفرت چمکی۔ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ شادی ہو گئی ہے تمہاری، اب نوکرانی بن کر ہی رہنا۔ نورالعین نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر آج اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ مڑنے لگی تو اچانک تائی نے آواز دی، اور سنو،
آج شام مہمان آ رہے ہیں، تم سامنے نہیں آؤ گی، سمجھی؟ یہ وہی جملہ تھا جو وہ برسوں سے سنتی آئی تھی، مگر آج اس نے آہستہ سے جواب دیا، جی۔ تائی کو اس کی خاموشی عجیب لگی۔ دوسری طرف سنگم باہر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، فائل آج ہی چاہیے، خاص طور پر پرانے بزنس ریکارڈز۔ اب وقت قریب ہے۔ اس کی آواز میں وہی طاقت تھی جو ایک بڑے بزنس مین کی ہوتی ہے۔ اچانک اس نے دیکھا ملیحہ دور سے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً لہجہ بدل کر بولا، جی صاحب، جی کام ہو جائے گا۔ ملیحہ قریب آئی۔ سنگم، تم کچھ زیادہ ہی سمجھدار نہیں لگتے ایک نوکر کے لیے۔ سنگم نے سر جھکا لیا۔ بیوی جی، گاؤں میں بھی لوگ عقل رکھتے ہیں۔ ملیحہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ شام کو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ تائی خوش آمد میں مصروف تھی۔ اسی دوران نورالعین کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک فرش پر تیل پھیلا ہوا دیکھے بغیر اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ بری طرح گری۔ اس کے ہاتھ سے گرم چائے کی کیتلی چھوٹ کر بازو پر گر گئی۔ آہ! درد سے اس کی چیخ نکل گئی۔ سنگم دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا جب اس نے جان بوجھ کر پھیلایا ہوا تیل دیکھا۔ دروازے کے پاس کھڑی ملیحہ ہلکی سی مسکرا رہی تھی۔ سنگم نے فوراً نورالعین کا ہاتھ پکڑا اور نلکے کے نیچے رکھا۔ پاگل ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ جان بوجھ کر سخت لہجے میں بولا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، مگر اس کی گرفت نرم تھی۔ نورالعین درد سے کانپ رہی تھی۔ اسی وقت مہمانوں میں سے ایک آدمی کچن کے دروازے تک آیا اور سنگم کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ مسٹر سنگم افندی، آپ یہاں؟ پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ تائی کے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ سنگم آہستہ سے سیدھا کھڑا ہوا اور پہلی بار اس کے چہرے پر نوکر والی عاجزی نہیں بلکہ خطرناک اعتماد تھا۔ جی، میں ہی ہوں۔ تائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نورالعین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار سب کے سامنے اس کی اصل پہچان ظاہر ہونے والی تھی۔